سعودی عرب میں ایک خوفناک بس حادثہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے زائد افراد اس وقت زندہ جل گئے جب ایک ڈیزل ٹینکر نے ہندوستانی زائرین کو لے جانے والی بس کو ٹکر مار دی۔ انگریزی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر حیدرآباد کے رہائش تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں 20 خواتین اور 11 بچے بھی شامل ہیں۔ حادثہ جس وقت ہوا اس وقت بیشتر مسافر سو رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی سعودی حکام اور امدادی ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے اور انہیں قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ سعودی ذرائع نے بتایا کہ حکام مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق میں مصروف ہے، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص حادثے میں بچ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس پر سوار زیادہ تر زائرین کا تعلق ریاست تلنگانہ سے تھا۔ تاحال سعودی عرب حکومت کی جانب سے مہلوکین کی تعداد کے حوالے سے کوئی جانکاری شیئر نہیں کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس پر 42 زائرین سوار تھے۔ سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانے اور جدہ قونصل خانے میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ایکس پوسٹ میں اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاض میں ہندوستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ متاثرہ شہریوں اور خاندانوں کی مکمل مدد کر رہے ہیں۔ ادھر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے چیف سیکریٹری رام کرشنا اور ڈی جی پی سریدر کو حیدرآباد کے زائرین کے حوالے سے تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حادثے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حیدرآباد کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے میڈیا سے کہا کہ انہوں نے حیدرآباد کی 2 ٹریول ایجنسیوں سے رابطہ کیا ہے اور مسافروں کی تفصیلات ہندوستانی حکام کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ حادثہ عمرہ کے دوران حفاظتی معیارات پر سوالات اٹھاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہر سال لاکھوں عازمین حج آتے ہیں، لیکن سڑک حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ 2023 میں بھی اس طرح کے ایک حادثے میں 20 زائرین کی موت ہو گئی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روڈ سیفٹی گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس حادثے سے مسافروں کی حفاظت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔